السلام علیکم ویورز، گیم بیٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کرنا ہے اور اس کے لیے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ سلیکشن کمیٹی کے تمام اراکین انضمام الحق کی موجودگی میں روزانہ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سکلز کیمپ میں موجود ہوتے ہیں۔ توصیف احمد صاحب بھی نظر آتے ہیں، وسیم حیدر بھی وہاں پر نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وجاہت اللہ واسطی بھی موجود ہوتے ہیں۔ انضمام پہلی مرتبہ اپنی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد کسی انتظامی عہدے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ منسلک ہوئے ہیں اور یہ ان کی پہلی اسائنمنٹ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دورہ انگلینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے پچز کو یہاں پر ویسے تیار کیا گیا، سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جیسی سٹریمنگ کنڈیشنز وہاں پہ ہوتی ہیں اس طرح کی ایک پورا میچ سینیریو دینے کی کوشش کی گئی ہے پاکستانی پلیئرز کو۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفٹ پلیئرز کے حوالے سے اچھی خبریں آئی ہیں۔ شان ہیز نے نئے فزیو ہیں جنہوں نے پاکستان ٹیم کو جوائن کیا ہے۔ محمد حفیظ نے بیٹنگ پریکٹس شروع کی ہے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شاید حفیظ فٹ ہو گئے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق حفیظ کی فٹنس والا معاملہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے۔ شان ہیز کے مطابق اس قسم کی انجری میں جب کوئی کھلاڑی ہوتا ہے تو اسے ریسٹ کرنے کی بجائے جتنی بھی وہ منیمم پریکٹس کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے کہ مسلز اگر ٹھیک کرنے ہیں تو اس قسم کی انجری جس کا شکار محمد حفیظ ہیں، کھلاڑی کو ریسٹ پر نہیں جانا چاہیے، اس کو اپنی گراؤنڈ ایکٹیویٹی جتنی بھی وہ برداشت کی حد تک کر سکتا ہو وہ کرنی چاہیے۔ تو اس ایک تجویز کے بعد محمد حفیظ نے اپنی بیٹنگ پریکٹس بھی شروع کی ہے۔ یاسر شاہ کی فٹنس کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، مکمل فٹ وہ رہیں گے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں گے ٹیسٹ میچز کے لیے انگلینڈ میں، تو پاکستان ٹیم کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان 6 سال کے بعد برطانیہ کا دورہ کر رہا ہے۔ 6 سال کے بعد برطانیہ کا دورہ کر رہا ہے۔ جو آخری دورہ تھا پاکستان کا جس میں فل سیریز پاکستان نے کھیلی تھی وہ کوئی اچھی یادوں کے ساتھ اختتام پذیر نہیں ہوتا، بہت تباہ کن صورتحال تھی اس وقت ٹیم کی۔ پاکستان کی اے ٹیم بھی جائے گی برطانیہ، پاکستان کی ویمنز ٹیم بھی جائے گی برطانیہ۔ بسمہ معروف کو دی گئی ہے کپتانی T20 کی ثنا میر کی جگہ پر۔ تو یوں پاکستان کی پوری کرکٹ اب آئندہ چند ہفتوں میں برطانیہ میں ہی ہوگی۔ یہ سب کا امتحان ہے ویمنز کرکٹ ٹیم کا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اے ٹیم کی تو باسط علی کو وہاں پر نیا ہیڈ کوچ اے ٹیم کا لگایا گیا ہے۔ ان کا بھی امتحان ہے کیونکہ وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑے کامیاب کوچ ہیں، مانے جاتے ہیں، ان کے کریڈٹ پر کامیابیاں ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ پاکستان کی اے ٹیم کے ساتھ بحثیت کوچ جا رہے ہیں تو نتیجہ کیا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی میڈیا ہینڈلنگ کے لیے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو خاصے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سوچ بچار جاری ہے کیونکہ ایک لمبا ٹور ہے۔ غالباً اگر ہم اس کے دورے کا دورانیہ چیک کرتے ہیں تو کچھ 60-62 دن پاکستان کی کرکٹ ٹیم برطانیہ میں رہے گی اور کوئی 30-32 دن کے کرکٹ ہے جو پاکستان نے وہاں پر کھیلنی ہے۔ میڈیا ہینڈلنگ ایک بڑی چیز ہے، کھلاڑیوں کے ڈسپلن کے حوالے سے بہت زیادہ پرواہ ہے، فکر ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ ان تمام موضوعات پر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سلیکشن کے حوالے سے بھی یقیناً بات کی جائے گی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر جناب محمد الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اچھے لگ رہے ہیں آپ؟ ہوں گے اچھا میں چلیں ابھی پتہ چلتا ہے، ساتھ والے مہمان بتائیں گے تو مانیں گے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں معروف کرکٹ تجزیہ نگار، 32 سال سے نوائے وقت کے لیے یہ کرکٹ تبصرہ لکھ رہے ہیں، پاکستان کے لیے انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینیجر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیتے رہے جناب محمد چودھری صدیق صاحب۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم صاحب، کیا حال ہے؟ ہم تو بھول ہی گئے تھے کہ شاید ہمارا پروگرام دوبارہ بھی کبھی ہو کہ نہ ہو، کیونکہ یہ گیپ آپ نے 2-2.5 مہینے کا ڈال دیا، اور جو اب آپ تعارف کرا رہے ہیں ایسے لگتا ہے یہ کوئی باتیں سنی ہوئی ہیں پرانی، تاریخ کا حصہ ہے۔ ہاں جی، اچھے لگ رہے ہیں آپ بھی، مہربانی ہے۔ یہ سب جواب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمایا اپنے وقت کے تیز گیند باز، 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلی، جناب عامر نذیر۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ الیاس صاحب جی، 6 سال بعد پاکستان کی ٹیم برطانیہ جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں خدشہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو جس طرح کے مسائل کا ہمیں سامنا رہا اس سے پہلے، گو کہ اب اس دور کا، اس وقت کا آج کے وقت کے ساتھ موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کرکٹ سے ہٹ کر بھی پاکستان کو مسائل کا سامنا پاکستانی پلیئرز کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کرکٹ بورڈ کو؟ دیکھیں پہلے تو آپ نے جو 2010 کی بات کی ہے، پاکستان وہاں 1-2 ٹیسٹ جیتا بھی تھا، اور جی بالکل، آسٹریلیا کے خلاف بھی جیتا تھا، انگلینڈ کے خلاف بھی جیتا تھا۔ میں نے اچھا، اس میں کچھ صداقت ہے کہ واقعی وہ ٹیسٹ میچ جیتنے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا؟ میرا خیال ہے کافی، لیکن
صحیح بات کیا بات سن لو, فیکٹ ہے, لیکن بوائز ہیو ڈن نوٹی تھنگس, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, جو فیکٹ ہے آپ بھی شامل تھے ان خراب چیزوں. ہاں میرے پاس انہوں نے مجھے دیا تھا کچھ $2-2.5 لاکھ. پاؤنڈ اچھا پاؤنڈ, ہاں انگلینڈ میں پاؤنڈ ہوتے ہیں نا. نہیں بات سیریس ہے کہ اس سیزن میں نے زندگی میں بہت کرکٹ کھیلے انگلینڈ میں, ساری دنیا میں, کیونکہ آئی یوز ٹو 12 منتھ ہے یہ, تو اتنی سوئنگ میں نے زندگی میں نہیں کبھی دیکھی جو 2010 میں جو سوئنگ گیند ہوتا تھا, انبلیویبل سوئنگ ہوتا تھا. باقی آگے پاکستان کی ٹیم کی جو سچویشن اب انگلینڈ جانے والی, میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے 2 ٹیسٹ میچ جو ہیں اوول اور لارڈس پہ, وہ تو بڑی اچھی بیٹنگ ٹریک وکٹ ہے, اور اتنا سوئنگ نہیں ہوتا ہے, لیکن شروع میں تو آپ کو سیم کرے گا نا. میں اب بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر پاکستان ٹیم پارڈن میں ارلی آن آپ کے 1-2 بیٹسمین سروائیو کر جاتے ہیں, اوپننگ بیٹسمین, اور نمبر 3, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان از کیپیبل آف اسکورنگ بگ رنس. کیونکہ اگر آپ ان کی بالنگ لائن اپ دیکھیں جو ان کے پاس ہے اس وقت, ماں سے فاسٹ بالوں کے اسپن ان کی میرے جیسی ہے جیسے میں گیند کرتا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ہیڈ دیٹ ایڈوانٹیج اور ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. رہا جہاں تک انگلینڈ کا بیٹنگ, ان کی بیٹنگ لائن بہت ہے, لیکن جب آپ کتنی بھی اچھی بیٹنگ لائن آپ کے ہوگی, آپ کے پاس آپ نے 400 رنزیں لگا دی ہیں بورڈ پہ, تو کتنی اچھی بیٹنگ وہ لڑ کر آتی رہتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈو ہیو اے بٹ چانس ٹو وی مائٹ ڈو بیٹر دین. بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید پاکستان ٹیم کو پرابلم ہوگی, اور بہت زیادہ. آف دا فیلڈ مجھے جو زیادہ ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو عامر کے بارے میں اور یہ لوگ وہاں کے گورا شور مچائیں, اللہ کرے نہ مچائیں, تو وہاں پہ جو بھی ہوگا اسپوکس مین فار دا بورڈ کرکٹ ٹیم کا, یہ نیڈ ٹو بی ویری اسٹرانگ. سنا آپ کا نام بھی کنسیڈر ہوا تھا مینیجر کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم؟ نہیں جی, میرا نام تو گلی ڈنڈے کی ٹیم کے لیے بھی نہیں نام ہوگا, نہیں ویسے یہ غلط ریمور ہے, رانگ ریمور. لیکن وہ یہ کہتا نا کہ شاید یہ آخری دورہ ہوگا, چیئرمین صاحب برطانیہ سے مستعفی بھی ہو جائیں گے, تو پھر آپ کی تو بورڈ میں آنے کی امیدیں جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گی نا. شہریار صاحب سے شہشاہ خان نے لگانا ہے یار, کیا یار شہریار صاحب نہیں لگانا ہے یار. آپ ایسی الٹی پھلٹی میرے منہ سے کچھ نکلنے لگا تھا بات کر دیتے ہو یار. اچھی بات آپ, لیکن میں جو بھی بات کرتا ہوں ایسی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ضرور آ جاتی ہے. مسکراہٹ اس لیے کہ میری جو لوگ میرے ساتھ کرکٹ کھیلے ہیں, جو میرے صدیق بہت میرے ساتھ کرکٹ, ہمیشہ مسکراتا تھا میں. نہیں مسکراہٹ یہ تو زیرو پہ آؤٹ ہو کے بھی ہنس کے جاتا ہے, پارٹ آف لائف ہے. دیکھیں مسکراہٹ ہر وقت منہ بنا, جب میرا غصہ آتا ہے پھر میرے منہ پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی, نہ میں آئے گی, کیونکہ پھر تو میں غصے میں جو کہنا وہ تو کہہ دیتا ہوں آپ کو بھی. لیکن سرفراز نواز کے ساتھ آپ کے ان دنوں تعلقات اچھے نہیں ہیں. میرے؟ ہاں. کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے خود ہی کہا تھا آخری ملاقات میں. وہ جان دے خدا را واسطے, ہی از مائی فرینڈ. میں پبلک ہی کہتا ہوں, میں کسی سے ڈرتا ہوں. اچھا چھوٹی صاحب چیزیں لیتا ہے نا, بڑا شوق ہے ہمیں چیزیں لین کا. دورہ انگلینڈ کس طرح سے دیکھتے ہیں اوور آل, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, کیونکہ جو انتظامی معاملات ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا کے بارے میں بھی یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا آخری یہ دورہ ہو بحیثیت چیئرمین. وہ برطانیہ, انہوں نے جون کے وسط میں جانا ہے, اور وہیں سے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ریزگنیشن بھیج دیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی حیثیت سے. اس سے ہٹ کے یہ بات میں کرتے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو فائدہ ضرور ہو سکتا ہے, اور پاکستان کو کچھ تھوڑا بہت ایڈوانٹیج بھی ہوگا انگلینڈ کے خلاف اس ٹیسٹ سیریز کے لیے. آپ صرف ٹیسٹ سیریز کی بات کر رہے ہیں یار, ان کی بالنگ کمزور ہے لیاس صاحب. یار آپ 3 بالر نکال دیں ان کو, آپ کی اسپن بالر بتا دیں کون. لو جی 3 نکال دو, پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 9 سے 8 سے کھیل لیں. بھائی جان 3 بالر کتنے گیند کریں گے, کتنے اوور کریں گے وہ بات. ہاں سب سے جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ براڈ اور اینڈرسن جو ہیں they are very dangerous. ان کو نکال دیں. نہیں میں بات تو سن رہا ہوں, نکال دو, ہر بندے کو نکال دو. آپ نے خود کہا ہے کہ ان کے 3 بالر نکال دیں. 3 بالروں کو نکال سے مراد یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ 1 سیکنڈ کے لیے, اس کے نیچے آپ کے پاس کیا ہے 2 بالر جو ایسے ہیں, اگر آپ ان دونوں کو ہینڈل کر لیں گے. آپ نے سوال اٹھایا فاسٹ بالر کے حساب سے, فاسٹ بالر صاحب آپ اس کا جواب جو ہے نا وہ سنتے ہیں, بیلنس ہو جائیں گے ان کے دونوں. صاحب یہ انگلینڈ کا دورہ میں تو نہیں سمجھتا مشکل ہے یا آسان ہے. ہر ایک کو پتا ہے کہ انگلینڈ میں آج پہلی مرتبہ ہم نہیں جا رہے, ہر ایک کو پتا ہے کاؤنٹی کھیلتے ہیں, ادر لیگز کھیلنے جاتے ہیں انگلینڈ میں. میں ایز اے پروفیشنل جو میں اپنی لائف میں جو کھیلی ہے, یہ نو ایکسکیوز. آپ نے جانا ہے لندن تو آپ کی تیاری پوری ہونی چاہیے. اگر آپ نے مکی آتھر کو لیا اس کو ہاؤ سب پتا ہونا چاہیے کہ وہاں کی کنڈیشن کیا ہے, اوور اور لارڈز پہ میچ ہے, وہ کیسی وکٹیں ہیں کیا ہیں سب کو پتا ہے. یونس خان ون آف دا بیسٹ, اظہر علی, مصباح الحق, اسد شفیق
ऑल नो इंग्लैंड क्या है। ये देखें, उनको कमजोरी हमारे ऑल बैट्समैन की रही है शुरू से। जब मैं भी, मेरे दौर में लोग थे वो आउट स्विंग पे हल्के थे, ये मानना पड़ेगा अभी भी इनकी टेक्निक नहीं ठीक हुई आउट स्विंग के ऊपर। वो एंडरसन और ब्रॉड को लेने, हाफिज साहब मैं उनको शाबाश किया, उनको वेल डन कहता हूं, उनकी टीम मैनेजमेंट को, उनका जो भी कोच आया, जो भी मैनेजमेंट आई, मगर उन्होंने अपना लॉ, अपने कवानीन, अपनी फिटनेस, अपना क्या क्या मैं उन्होंने एक ही लाइन में रखा हुआ है। ये नहीं है कि मिकी आथर्ड आया उसने कहा नहीं जी तुम इधर से गेम करो, ये नहीं, वो बोथम आया तो कहा इधर से नहीं, उन्होंने कहा जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है हम उस पर रहेंगे। उसकी वजह से जेम एंडरसन और वो 100 टेस्ट मैच खेल गए हाफिज साहब, और उनकी विकेटें देखें और फिटनेस देखें, ये देखें। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो बिल्कुल जो आपकी तस्वीर अभी देख रहे थे ना फिटनेस वाली, आप देखें, आप जिम करते थे? मैं हाफिज साहब बॉलिंग करता था, जैसे आपने कहा ना वो नया हमारे जो आया है ट्रेनर आया है, हाँ। वो ये हमारा कानून होता था। हजरत ज़हरी साहब हाफिज साहब हमारे कप्तान थे, यकीन माने वो यही कहते थे कि जितनी तू बॉलिंग कर लेगा तेरे शोल्डर, तेरी बैक, तेरे लेग जो है ना उन्हें ताकत आएगी। यही हमारे जिम है, अगर 4-4 3-3 घंटे बॉलिंग करोगे तो आपको कभी इंजरी नहीं आएगी हाफिज साहब। एग्री करता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए लोहा उठाना, हमने कोई जाके वो लोहा कोई परवानी नहीं करनी, हमने सिर्फ बॉलिंग करनी है वहां जाके, हमें उसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। एज है पाकिस्तान को? अब साहब एज क्यों, मैं कहता हूं है, मगर थोड़ा सा हमें संभल के खेलना पड़ेगा। अब 3 टेस्ट मैच है, हमारी जो बैटिंग लाइन है 32 से 35 घंटों की हमारी बैटिंग लाइन है, 32 से 35 घंटे हमारी बैटिंग ये कर सकती है, इससे कहेंगे ना ऊपर वो नहीं करेगी। 32 घंटे 32 घंटे हमारी टीम बाड़ी लेगी, आपको बता दूं, इससे कम हो सकती तो बढ़ के नहीं जाएगी ये। अब वो किसने 5-6 घंटे का प्ले है, हाँ। अगर हमारी टीम अगर 5 या 4 घंटे निकालती है डे के तो समझे फिर हम जाएंगे 40 तक, अदरवाइज ये बैटिंग इतनी कामयाब नहीं होगी। जिनकी वो बॉलिंग देखे, श्रीलंका को कैसे उन्होंने डोमिनेट किया यार, श्रीलंका की देखें, अगर आप देखें श्रीलंका की उनकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो सारे नए बच्चे हैं, एक ही 2 सीनियर प्लेयर उन्होंने रन की हैं। चले कप्तान जी, वो सीनियर बच्चे हैं, कोई बात नहीं है, मगर आप ये देखो उन्होंने एक स्टेप तो लिया उनके पास इस वक्त। मैं पाकिस्तान की वकालत नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वकालत करेंगे ना? नहीं, मैं नहीं करूंगा, कर रहा, मैं पाकिस्तान क्रिकेट एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के पास बेहतर बैट्समैन है, मैच्योर प्लेयर है। देखें, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बात की आउट स्विंग की, देखिए आउट स्विंग पे मैं भी ओपनिंग बैट्समैन, आउट स्विंग जो एक ऐसा गेंद है कि कितने भी ग्रेट प्लेयर होंगे वो आउट स्विंग पे आउट होंगे 9 आउट ऑफ 10। अगर आप देखें इंडिया के खिलाफ सलीम अल्ताफ को स्पेशली टीम में खिलाया गया था गवास्कर के खिलाफ, क्योंकि सलीम अल्ताफ बड़ा अच्छा आउट स्विंग करता था, उसने आउट भी किया था उसे। तो बात ये कह रहा हूँ कि स्विंग जो है ना, प्रॉब्लम जो अब आ रही है इस वक्त हम सब अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी, कि वी डोंट नो हाउ टू लीव द बॉल, क्योंकि हम पहले फ्रंट फुट पे चले जाते हैं, तो व्हेन यू गो ऑन द फ्रंट फुट यू ब्लॉक योरसेल्फ। तो मेरा जो बैक फुट के प्लेयर होते थे, वेस्ट इंडीज के प्लेयर बैक फुट से कितनी रन करते थे वहाँ पे, साउथ अफ्रीकन कितनी रन करते थे। बात यह कि अब टेक्निक 2020 वनडे ने ख़त्म कर दिया इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट की। तो आप जब पहले फ्रंट फुट पे आ जाएंगे, देन गेम जब मूव कर रहा होगा, देन वे यू आर गोइंग टू वेरी माइक लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। मैं ये जो हैरान हो गया था, पहले मैं किसी को नहीं बोलने देता, आज मुझे कोई नहीं बोलने देता, पहले ही बड़ा बोल लेता है प्रोग्राम के पहले। अब साहब पता क्या है, जो इंग्लैंड का टूर है ना, ये ऑलवेज पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही रहा है, क्योंकि हम उनकी टेक्निक के मुताबिक जो है ना कभी भी नहीं मेरा ख्याल है खेले। जब ज़हीर अब्बास वगैरह थे उस वक्त कोई थोड़ी सी टेक्निक जो है, लेकिन अब मैं एक बात और नहीं ऐड करूंगा कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड में एक तो हमारी तैयारी काफी अच्छी है, फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि हमारी तैयारी जो है ना अकॉर्डिंग टू द विकेट्स की गई हैं। ठीक है, नहीं तो पहले ये होता था स्विमिंग विकेट वेस्ट इंडीज जाना है तो बांग्लादेश वाली विकेटें बना के तो ये तैयारी करते थे। ये पहली दफा हुआ है और ये इंतजाम के आने से मेरा हाल है इसमें कोई थोड़ा सा चेंज भी आया है। आप हंस रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, आपकी बात पे नहीं हंस रहा। देखिए हर चीज में चेंज जो है वो डेफिनेटली जो है ना वो कोई रंग जो यहाँ से बॉल पकड़ रहा होता है, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल सही कहा मैंने, बिल्कुल ठीक है। तो उसमें जो है ना लॉर्ड्स में नहीं, वो लॉर्ड्स फिर कहाँ पे नीचे बॉल पकड़ रहा है, चाहे कैसी भी विकेट हो, कितनी भी स्विंग होता होगा, दैट बैटिंग ट्रैक, क्योंकि मैं ट्रैकिंग हो जाता है। हाँ, थोड़े से बादल आएंगे, गेंद हिलेगा, लेकिन चाहे मैनचेस्टर हो, लीड्स हो, कोई पिच हो, कहीं भी आप मैच खेले हैं, जब सूरज निकलेगा मैं आपको बता दूं
کہ وکٹ از پیراڈائز فار دا بیٹسمین. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی میں پوائنٹ پہ آ رہا ہوں, ہم بھی کھیلتے تھے وہاں پہ, میرے خیال 10 سال سنے نا, نہیں میں گلی ڈنڈا کھیلتا تھا, 10 سال ہم رہے وہاں پہ, ہم نے بھی وہاں پہ چلو چھوٹی موٹی کرکٹ کھیلی, لیکن ایک بات ہے کہ پچز کا جو تھا نا وہ تجربہ ہو جاتا تھا. وہاں ٹیکنیک کے بغیر جو ہے نا آپ نہیں کھیل سکتے تھے. وہاں آپ 2 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد ایک دفعہ سورج دیکھتے تھے. اب تو وہاں پہ لوگوں نے وہ قمیضیں اتاری ہوتی ہیں. میں گیا تو مجھے ایک ملنے والے آئے, انہوں نے کہا جی آپ کو یہاں پہ کوئی تکلیف کوئی چیز چاہیے. میں نے کہا پنکھا ایک آدھ لا دو, کیونکہ وہاں پنکھے کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے گرمیوں میں. تو یہ سارا میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں کنڈیشنز میں پچز میں چینج جو ہے وہ آئی ہے. اب آپ دیکھیں پہلے یہ کبھی پیناسار ٹائپ کے لیگ سپنر یا بالروں نے کبھی کسی کو آؤٹ کیا تھا, لیکن اب جا کے آپ وہاں پہ انگلینڈ میں بھی سپنر جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ جو چینجز آئی ہیں ان کی سلیکشن, تو میں ابھی نہیں, سلیکشن آئے گی تو پتہ چلے گا, لیکن ان کی جو تھنکنگ نہیں, جو یہ کیمپس لگائے ہیں آگے, کیمپ پہلے کبھی نہیں لگا دورے سے پہلے نہیں, یہاں یہ ایسے ان ایریاز میں نہیں لگتا جو کنڈیشنز جو ہیں وہ انگلینڈ کی ہوتی ہیں. پہلے کیمپ احمدآباد میں لگتا تھا, اس ٹائم ادھر لگ رہا ہے. آپ یہ دیکھیں ٹریننگ ساری ہو گئی ہے ککول میں, آپ یہ دیکھیں. اور پھر جو لوگ یہ چینج آئی ہے, جو آرمی نے ان کو فٹنس دی ہے, فٹ کیا ہے, یہ بھی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گا. ابھی تو ہنسنے والی باتیں ہیں, آپ کو گراؤنڈ میں پتہ چلے گا. جب آدمی سپر فٹ ہوتا ہے نا تو وہ میرا خیال ہے 10 گز دور بھی جو کیچ ہے نا وہ اس کے لیے ٹرائی کرتا ہے اور پکڑ بھی لیتا ہے. تو ہمارے تو ٹرائی کرنی تو دور کی, ایسے دیکھ کے تو بس منہ نہیں, وہ لڑائی کر لیتے تھے. اس سے فرق آپ کو ڈیفینیٹلی آئے گا. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ جیت کے آئیں گے, لیکن فائٹ ضرور کریں گے. پاکستان ٹیم فائٹ کرے گی, ڈیفینیٹلی فائٹ کرے گی. ٹیسٹ میچز میں صرف یا پھر ون ڈے اور T20 میں بھی دیکھیں T20 تو اب بالکل انٹائرلی چینج گیم نا, اس میں آپ نے ٹک لگانے بند کر دیے ہیں. نہیں وہ ٹک سارے غلط ہو گئے, آدھے ٹھیک ہو, تو وہ بہت فرق آ گیا اس میں, ٹیکنیک کا بہت فرق آیا ہے. پہلے تو یہ ہوتا پاکستان ٹیم کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے کہ انگلینڈ کے ٹور پر پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کر سکتی ہے ٹیسٹ میچوں میں بہت زیادہ کرے گی, ون ڈے میں بھی. T20 کا جو ہے نا وہ میرے نزدیک کو جو ہے نا وہ اتنا آپ ہوپ فل نہیں ہو سکتے. ٹیسٹ میچز میں آپ کو امید ہے؟ ہاں ٹیسٹ میچز میں بہت, لیکن فٹنس ایشوز ہیں عامر نذیر صاحب پاکستان کے ساتھ. باقی ٹیسٹ میں اگر آپ دیکھیں ہمارا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مصباح کی قیادت میں ہم نے نمبر 2 بھی رہے ہیں ٹیسٹ رینکنگ میں. ہمیں تھوڑا سا اس کو پل ہی رکھنا چاہیے, اوپر کی طرح رکھنا چاہیے, مگر ہماری جو بیٹنگ لائن اپ ہے نا ٹیسٹ میں آ کی بہت عمدہ ہے. اور آل ایکسپیرینس آفت صاحب, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کنڈیشن میں کون سے ٹائم میں ہم نے کیا رنز کرنے ہیں کیا نہیں کرنے. آفت صاحب میں کہتا ہوں کرکٹ میں نا اتنی جدت آ چکی ہے, کیلکولیٹر کرکٹ آگے بھی 1 گھنٹے میں اگر 10 رن بھی کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 دن آفت صاحب وقت گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ کی اچھی فارم لگی ہو, آپ کو سب سمجھ آ رہی ہو, تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. انگلینڈ چاہے جے مینڈرسن ہو, براڈ ہو, پلنکٹ ہو, جو مرضی ہو, مگر آپ کھیلو گے سموتھ. مگر یہ تھوڑا سا آپ کو پلان کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. مکی آتا نو ڈاؤٹ ون آف دا بیسٹ کوچ ان دی ورلڈ, بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو اب ان کے ساتھ جسٹ کرنے کی تھوڑا سا یہ ٹائم تو لگے گا نا. لیکن اس کو ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ اس نے 10-15 دن پاکستانی پلیئرز کے ساتھ گزارے ہیں. کراچی کنگز میں اس کو کچھ پلے نہیں, کراچی کنگز کے ساتھ بھی رہا نا وہ, کراچی کنگ کے ساتھ اس کو پتا ہے. پھر ابھی یہ 5-7 دن کا کیمپ لگے گا, پھر لندن میں انہوں نے وہاں پہ 2 دن پہلے جانا ہے. شاید 10-12 دن یہ بات ہے. یہ دیکھیں انضمام کے کہنے سے یہ ہوا, میں نے جو ذرائع آپ نے بتایا تھا. نہیں انضمام نے نہیں کہا, یہ پاکستان ٹیم کے 2-3 سینئر پلیئرز نے کہا تھا کہ افضل اور مصباح نے غالباً, یونس بھی, ہاں جی, انہوں نے کہا تھا ہم جانا چاہتے ہیں وہاں کو کنڈیشن جو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے, یوز ٹو ہو جائیں گے. ابھی تک جتنے بھی سٹیپس لیے جا رہے ہیں نا بورڈ میں, ہم بڑی تنقید کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ہی کرتے تھے, لیکن میرا خیال ہے اس میں جو چینجز آئی ہیں نا وہ فروٹفل ہیں, وہ پاکستانی کرکٹ کے لیے اچھی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سلیکشن جو ہے میرٹ پہ ہوگی, کوئی سفارشی نہیں آئے گا. پھر فٹنس جو ہے اس کو چیک کر کے مدثر نظر آ گئے نا پاکستان کرکٹ بورڈ میں, تو ان کا یہ مطلب ہے کہ اب سارا کام ٹھیک ہو رہا ہے, ہر چیز میرٹ پہ ہو رہی ہے. آیا مدثر آیا, جتنی چینجز آ رہی ہیں اچھی آ رہی ہیں. میں یہ کہنے کے میرا مطلب ہے, آپ کل کو نجم سیٹھی آتا ہے, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ بہت اچھا آیا. آپ اس کا کریڈٹ دیں پھر نجم سیٹھی کو بھی. نہیں کیسے, ابھی تو پڑے گا.
फाइनेंशियल पावर सारी नजम सेठी के पास है, और जो भी अप्रूवल हुई है अपॉइंटमेंट्स की, आप फिर नजम सेठी को कहेंगे मैनेजमेंट को आप कह सकते हैं। नहीं सर, नहीं सब कैसे, जब आप नहीं जब चौधरी साहब जब आप कह रहे हैं, देखो जी इनके तो आप ना माने की जरूरत मुझे नहीं है। आप नहीं चौधरी साहब को चेयरमैन एग्जैक्ट, आपको जब आप तनकीद आप कह रहे हैं ना कि आप तारीफ कर रहे हैं, तो फिर आपको इंजमाम और मुदस्सर और ये जितनी भी नई अपार्टमेंट्स हुई हैं आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। इसके पीछे शरियार खान साहब भी हैं, लेकिन आप ये मत भूलें कि जब आप ये कहते हैं बात करते हुए कि जो करता है नजम सेठी करता है, ठीक है, तो फिर इसमें भी तो उसका हाथ होगा ना। ये बहुत खुश हो रहे हैं लिहाज साहब, इस बात में बहुत खुश मैं इसलिए मुझे बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि ये नाश्ता करते हैं उनके साथ जाके। एक सेकंड फिर मुश्किल मिल जाएगी। अच्छा, बात ये है कि जो आपको भी पता है कि मेरे के तलकात हैं, बहुत खराब ताल्लुक, इतने अच्छे भी नहीं है, ये देखें हमारे। वही तो मैं कह रहा हूँ अच्छा, हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा खालिद महमूद साहब ने। हम इन्हें आखिरी आइनी चेयरमैन कहते हैं, लेकिन अब शरियार खान साहब कहते हैं कि वो भी आइनी चेयरमैन है, तो लिहाजा अब वो इस मरतबा उन्हें आइनी तस्वुर किया जाए और समझा जाए। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर शहरयार खान साहब आईनी चेयरमैन है तो मैं आपने आईनी होने का बिल्कुल इनकार करता हूँ। अच्छा खालिद साहब, आप किस तरह से देखते हैं आप इंग्लैंड टूर को? पाकिस्तान टीम के लिए पाकिस्तान की टीम 6 साल के बाद बरतानिया का दौरा कर रही है। वहां पर आम जो जब पाकिस्तान टीम ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया जाना होता है या साउथ अफ्रीका जाना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो बात ज़ेर बहस होती है क्रिकेट के हलकों में, वो क्रिकेट से हटकर ऑफ द फील्ड जो खिलाड़ियों के साथ मसाइल पेश आ जाते हैं, या खिलाड़ी किसी न किसी काम में फंस जाते हैं, या फिर कोई कंट्रोवर्सी आ जाती है, उसके लिए आप क्या तजवीज़ करना चाहेंगे? आपके ख्याल में क्या वाकई इतनी सारी बुरी चीज़ों के बाद अब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप किस तरह से देखते हैं कि कभी वो कहते हैं कि हम एक गैर मुल्की मीडिया को हैंडल करने के लिए किसी शख्स को ले रहे हैं, कभी फिर वो सोचते हैं कि शायद अपना बंदा भेज दें, कभी समझते हैं कि शायद किसी और को भेज दें, तो ये सारी जो कैफियत है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इंग्लिस्तान का दौरा जो होता है नंबर 1 बहुत अहम होता है, और ये दौरा बहुत आसान भी कहा जा सकता है और ये बहुत मुश्किल भी हो सकता है। आसान इस तरह हो सकता है कि अगर आप उनकी रवायात को, उस कौम की और उस मुल्क की रवायात को समझें, उनके पूरे निज़ाम को समझें, उनके तरीक़ाकार को समझते हों, और उसके मुताबिक आप अडेप्ट करते हुए वो सारी चीज़ें करें जिस तरह के होनी चाहिए, उनकी रवायात का एहतराम करें, उनके कवानीन का एहतराम करें, उनके उसूलों की पासदारी करें, तो फिर उस दौरे में कोई ज़्यादा मुश्किलात आपको नहीं। ठीक, बिल्कुल ठीक है। छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं जिससे गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। मतलब एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि पाकिस्तानी टीम जो है आमतौर पे वो किसी ना किसी एजेंट को मुकर्रर करके वो दौरे के इंतजाम करती है, होटल्स की बुकिंग करती है। अब होटल जो है वहाँ पे एक तकद्दुस हासिल है कि आपने एक रिजर्वेशन की है तो आप उसको बगैर वजह के यूं ही बदल नहीं देते। माजी में ऐसे मामलात होते रहे हैं, वाकयात होते रहे हैं कि हमारे मैनेजमेंट या खिलाड़ी किसी को ज़हन में ख्याल आया कि ये होटल अच्छा नहीं, फलाना होटल ले लिया जाए, और बैठे बिठाए एक जगह से दूसरी जगह चल पड़ते हैं। वो उनकी जो कारोबारी रवायत है वो इसके बड़ा सख्त खिलाफ है और वो उसको नापसंद कर। तो इस तरह की कई मिसालें दी जा सकती हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में वो ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऐसे लोग टीम के साथ होने चाहिए जो कि इंग्लिस्तान के हालात से वाकिफ हों और उनकी रवायात का, उनके कारोबारी असूलों का पूरा एहतराम करें, तो फिर मुश्किल पेश नहीं आएगी। बाकी रह गया सवाल उसकी मुश्किलात का। मुश्किलात तो उसमें सबसे बड़ी मुश्किल जो आमतौर पे गैर मुल्की टीमों को आती है, और उसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, उसमें न्यूजीलैंड भी शामिल है, कई मुल्क, तो उनका जो मीडिया है वो चटपटी खबरें और सुर्खियां जमाने का वो बहुत ही शौकीन है। और जब ऐसी सुर्खियां उन्होंने जमानी होती हैं, ऐसी खबरें उन्होंने लगानी होती है, तो उसका निशाना जो है हमेशा जो विजिटिंग टीम जो है वो गैर मुल्की टीम वही बनती है। और उसमें खास तौर पे उनको बहुत ज्यादा उनकी जो फेवरेट और पसंदीदा टीम है इस मामले में वो एशियाई टीमें हो सकती हैं, जिसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, फिर श्रीलंका भी उसमें शामिल होता है, बांग्लादेश भी आ जाता है। इंडिया के साथ चूंकि उनके वो कारोबारी मामलात बड़े अच्छे चलते हैं, क्रिकेट में वो बिग थ्री का हिस्सा है, तो उसके साथ वो हाथ जरा नरम रखते हैं, हाथ हौला रखते हैं। तो पाकिस्तान की एक माजी है, माजी में वो आप जानते हैं कि 1987 का दौरा अगर आप याद करें
اس میں حسیب احسن مرحوم مینیجر گئے تھے اور کیا کیا مشکلات پیش آئی تھیں، کیا کیا واقعات پیش آئے تھے، اس حد تک بھی کہ مجھے وہاں جا کے معلوم ہوا کہ حسیب احسن صاحب کو کسی وینیو پہ اپنے مہمان بلانا بھی بڑی مشکل پیش آ جاتی تھی۔ تو اسی میں ایک مزید مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے جہاں پہ میچ ہونا ہوتا ہے اس میں مہمانوں کو دعوت نامے جاری کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی ٹیم جو ہے یا مینجمنٹ میچ شروع ہونے سے 2 دن پہلے تقاضا کرے کہ جی ہمارے سارے مہمانوں کو سنبھالا جائے تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے غلط فہمیاں بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک میڈیا کا سوال ہے اس کے لیے یقیناً بہت اچھی ہینڈلنگ کی ضرورت ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ انہوں نے بڑے چھٹکارے لینے ہیں، بڑی خبریں تلاش کرنی ہیں، تو چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی وہ خبر بنا کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ وہ ہماری جو ٹیم کے کھلاڑی ہیں ان کو اکا دکا جو بھی ان کے ہاتھ چڑھ جائے، اور وہ ظاہر ہے اچھے پیسے بھی دیتے ہیں انٹرویو کسی کے لیے، تو اس انٹرویو کے بہانے وہ ایسی سرخیاں جما دیتے ہیں جس سے پاکستانی ٹیم کا وقار بھی مجروح ہو سکتا ہے، غلط فہمیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، میزبان جو بورڈ ہے اس کے ساتھ تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ لہذا کھلاڑیوں کو بھی بڑی اس معاملے میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور مینجمنٹ کو تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک امپائرنگ ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ سے غیر محتاط فکرہ منہ سے نکل گیا تو آپ آئی سی سی کے قوانین کی زد میں بھی آ جائیں گے، ان کے میڈیا کی بھی آپ غیظ و غضب کا نشانہ بنیں گے، پھر اسی طرح جو بھی ان کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے ان سارے چیزوں کو سمجھ۔ اچھا خالد صاحب، یہ کوئی غیر ملکی میڈیا کا تجربہ رکھنے والے صاحب کو ان کی خدمات حاصل کرنا آپ کے خیال میں مسائل کا حل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ضروری ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ہینڈل وہی کرے جو پاکستان کی ٹیم کا حصہ ہو، پاکستان ٹیم کے مسائل، ان کے معاملات کو اچھی طرح جانتا ہو، اسی کے پس منظر میں، اسی کی روشنی میں وہ انگلش میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کرے کہ بھائی اگر آپ نے کسی چیز کا ایک غلط مطلب سمجھا ہے تو اس کی آپ تفصیلات میں بھی جائیں، ان کی مشکلات کو بھی سمجھیں کہ کیا اس کا پس منظر تھا۔ تو اگر غیر ملکی جو کوئی ہے جو میڈیا کا ماہر ہے وہ اس کو میڈیا کی تو سمجھ ہوگی، لیکن پاکستان ٹیم کے مسائل، ان کے کھلاڑیوں کی مشکلات، اس کو کوئی اندازہ نہیں ہوگا، لہذا وہ دونوں چیزوں کو کوریلیٹ نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ خالد صاحب ذرا لائن پر رہیے گا پلیز، الیاس صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ہیلو جی الیاس صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، دیکھیں جو بھی کوئی اسپوک مین ہوگا پاکستان ٹیم کا، ہی شوڈ نو دا کلچر آف پاکستان، ان کو پاکستان کے جو پلیئر ہے ان کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جو باہر سے آ جائے گا، آ کے پاکستان کے کلچر کو نہیں سمجھتا، پاکستان کے پلیئروں کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا، میرا نہیں خیال کہ ہی ول بی ایبل ٹو جسٹیفائی ہز جاب ٹو اسپوکس مین فار دا پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی ایک ایسا آدمی ہوگا جو تھوڑی سی کرکٹ بھی کھیلا ہو، پلیئروں کے ساتھ بھی اس کی ان دا پاسٹ بات چیت ہوتی ہو، جانتا بھی ہوگا، ان کے ساتھ کھیلا بھی ہوگا، تو ہی نوز بیٹر۔ اچھا آپ اپنا نام لے رہے ہیں؟ نہیں میں نہیں لڑ رہا یار، تم ہر بات پہ پنگا نہ لیا کرو یار، اس میں کون سی بات؟ یہ سیٹھی صاحب کے خلاف جاری ہے بات، یہ سیٹھی صاحب کے خلاف جاری ہے بات۔ تو ٹھیک ہو نہیں جا رہی تو میں کیا کروں؟ اچھا خالد صاحب آپ یہ کہ ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد آپ کا بھی اس کے اوپر نقطہ نظر ضرور لیں گے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں جی، بات کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے حوالے سے، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب۔ خالد صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید کچھ ایسے لوگ موجود نہیں ہیں کہ جو برطانیہ کے دورے کے پر پاکستان کی ٹیم جائے اور پاکستان کے ساتھ وہ ٹریول کریں ایز میڈیا مینیجر یا پھر جو دوسری اس قسم کی پوسٹ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ہمیں کمی ہے ایسے لوگوں کی؟ نہیں میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے۔ اگر نیت اچھی ہو اور ذہن میں ہو کہ ہم نے کوئی اچھی سلیکشن کرنی ہے تو بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر ماضی میں پاکستان کی ٹیمیں وہاں کا دورہ کرتی رہی ہیں اور لوگ ساتھ جاتے رہے ہیں تو وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ پیش نہیں آیا تھا، کبھی کبھی کوئی خرابی ہوتی تھی۔ تو اس لیے اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کہیں باہر سے تلاش کرنے کی بجائے
اپنے ملک سے ہی کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. چوہدری صاحب آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں لوگ نہیں ملتے, میرا کہنے کا مطلب ہے یار چوہدری صاحب نہیں میں نے آپ تو بالکل الیاس صاحب کی طرح بیان بدل گئے. نہیں میں کبھی نہیں بدلا بیان, تو کب بدلا نہیں وہ انہوں نے بات کی تھی کہ فورنر جو آئیں گے نا وہ ہمارے بندوں کو سمجھ نہیں سکتے تو آگے وہ کیسے پلی کریں گے, یہ بات ہو رہی تھی. اس کے اگینسٹ میں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے کئی پلیئر ہیں وہ آپ کو پتا ہے سکیپر کو سپیکر کہتے ہیں, تو ان کے لیے جو ہے نہیں میں آپ صحیح بات کہہ رہا ہوں, میں نام نہیں لے رہا. نہیں تو وہ سکیپر کیا کہتے ہیں اس کو دیکھ کے دور سے؟ جی سکیپر اس کو دور سے دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اور سپیکر آ رہے ہیں وہ خان صاحب اور میں کھڑے تھے عمران, اور وہ ایک پلیئر ہمارے تھے وہ آ رہے, کہتا ہے وہ سپیکر آ گئے. میں نے کہا سپیکر کا کیا مطلب؟ کہتا ابھی آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اس نے آتے کہا سپیکر السلام علیکم, تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ سکیپر کو سپیکر کہہ رہا ہے. اچھا تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو یہ ایشو بھی چلا تھا چیئرمین صاحب کا کہ لڑکے پڑھے لکھے ہونے چاہیے. دیکھیں کرکٹ ایک اتنی مشکل گیم ہے اور اتنا ٹائم اس میں صرف ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں بہت کم ہمارے پاس پلیئرز آئے ہیں آج تک 200-250 میرا حال پلیئر ٹیسٹ کرکٹر آیا ہے, اس میں میرا حال اوپر کے 20 ہی ہوں گے جنہوں نے کوئی گریجویشن کی یا اس سے زیادہ پڑھا. بھی آ جاؤ نا, ایف اے کیتی ہو گئے, ایف اے کیا 2 منٹ میں آپ کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو میرا کہنے کا مطلب ہے اتنا ٹائم لیتی ہے, اتنا اس کے اوپر فوکس کرنا پڑتا ہے کہ جو لوگ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں وہ کرکٹر نہیں بن سکتے, اور جو کرکٹ میں بہت اچھے آپ جتنے مرضی نام لیں, نظر محمد سے شروع ہو جائیں, سوائے ایک کاردار نکالیں گے, 1-2 بندے اور نکالیں گے, باقی سارے میڈیوکر, یہی میٹرک ایف اے بہت ہے, کوئی اردو میں گریجویشن کر لے. یہ جو ہے نا اگر آپ نے اچھے کریکٹر لینے ہیں تو پھر آپ کا یہ تعلیم کا یہ ہے بیہیویئر کی بات کر سکتے ہیں. ایک اور 2 چیزیں آپ کا یہ اس میں کوئی اس میں بری چیز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کی اسکول کرکٹ جس طرح سے آپ نے ابھی بات کی ہے, جس طرح سے چوہدری صاحب آپ نے بات کی, اسکول کرکٹ, کالج کرکٹ, یونیورسٹی کرکٹ اگر اچھی ہو جائے گی نا تو آپ کم از کم آپ کا جو کھلاڑی ہے اس کو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ بڑھ ضرور جاتی ہے, لیکن وہ آگے نہیں جائیں گے, اتنا ٹائم نہیں ملتا. میں یہ کہہ نہیں رہا, میں یہ قطعی آپ نہیں گئے جی کالج, یار آپ نہیں آپ سول لائنز میں نہیں گئے, آپ سول لائنز کی طرف سے سول لائن ایف اے کے پیپر دے تو میں ویسٹ انڈیز چلا گیا. اصل مسئلہ یہ ہے حافظ صاحب, یہ میں نہیں مانتا چیئرمین صاحب نے کیوں بیان دے دیا, ایک تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا. دیکھیں سر میری بات سننی پڑے گی آپ کو اس طرح. دیکھیں عامر نذیر صاحب بات یہ ہے کہ اگر میری بات سنیں, آپ جن چیزوں پہ کام نہیں کر سکتے آپ ایجوکیشن پہ لگا دیا ہے, اور بھائی یہاں پہ جو انگلش میڈیم اسکول ہے وہاں پہ قانون بنائے گئے کہ جو بچہ یہاں سے ہمیں 50 بچے چاہیے جو انگلش بولتے ہو, جو کرکٹر بنے ہو, پھر مزہ ظفر الطاف, ماجد خان, عمران خان, وسیم باری, 10 بندے جو ہیں وہ آپ نکالیں گے جو کرکٹر بھی بنے. ابھی الیاس اور میں ہم دونوں میرا خیال ہے کرکٹ بیس کے اوپر گورنمنٹ کالج میں گئے تھے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے بعد وہ پڑھتے تو اس کے بعد آپ کہاں نہیں. دیکھو ایک منٹ میں ایگری کر, پوائنٹ اینڈ آف دا ڈے ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا, میرا خیال کہ چیئرمین صاحب کا بیان ٹیکن ان رانگ وے, ان کا تفصیل میں یہ بالکل کہیں گے چیئرمین صاحب بات یہ کر رہا ہوں وہ انگلش کو ہیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں نا نریم سیٹھی اور ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کتنے پڑھے ہوئے ہیں, کرکٹ میں 0 ہیں. دیکھو بات یہ گورنمنٹ کالج, یہی بات میں گورنمنٹ ایف اے کی وہ اس سے نتھنگ ٹو ڈو کہ جی آپ نے بی اے میں جانا ہے, وہ اس میں کریڈٹ تو نہیں آنا تھا, وہ آپ نے ہم لوگوں نے پاس کیا اوریجنلی تو ہم بی اے میں گئے نا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو بات ساری میرا کہنے کا یہ مقصد ہے, اگر آپ کہہ رہے ہیں جی کہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, میں ابھی آپ کو 1952 کی ٹیم نکال کے دیکھوں, آپ دیکھیں کتنے گریجویٹ پڑھاائی ہوتی نہیں, وہ سارے گورنمنٹ کالج اور اسلامک کالج, وہ اس میں میرا خیال 9 لڑکے اسلامیہ کالج سے 9 تھے جی, ہاں 9 گئے تھے, 9 پلیئر اسلامیہ کالج سے تھے جو 1952 میں پاکستان کی ٹیم, یہ سب باتیں بنی ہوئی ہیں نا جی, ایسے ہی ہے نا جی, یہ سب باتیں بنی. چیئرمین صاحب نے کہا نا بہت اچھا کہا ہے, الیاس صاحب کہہ رہے ہیں چلے جی ہم بھی کہہ رہے تھے اچھا کہا ہے, چیئرمین صاحب نے کہا جو آپ نے اتنا پیسہ لگا رہے ہیں باقی اور جو عامر میں ڈیفینڈ نہیں کسی کو کر رہا,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا چلتے ہیں عامر نذیر صاحب، باسط علی صاحب بنے ہیں پاکستان اے ٹیم کے ہیڈ کوچ، آپ کے خیال میں کس حد تک یہ درست فیصلہ ہے، اور کیا باسط علی کی اگلی منزل پاکستان کرکٹ ٹیم ہو سکتی ہے؟ حافظ صاحب دیکھیں، ایک تو بڑا اچھا فیصلہ یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا، کیونکہ اسے بعد ڈومیسٹک کرکٹ میں 5 سال ہو گئے ہیں وہ چیمپئن ہے 4 ڈے اور 1 ڈے کا، اچھی بات ہے، مگر آپ دیکھیں دے لے کے آئے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن بات تجربہ کار ہو گئی، تجربہ کار تو ہے، اس کو پتہ ہے، اور دیکھیں سر اس کے ساتھ 5 سال پلیئر جو ہیں وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں جو ہے وہ سوئی گیس سے بھی کھیلتے ہیں۔ باسط علی کا تجربہ ہے، اس کا سارا ایکسپیرینس ہے، وہاں انگلینڈ کنڈیشن میں تھوڑا مشکل تو ہوگی مگر وہ اپنے ایکسپیرینس سے وہ ٹیم کو جیل کر سکتا ہے، ان کو کانفیڈنس دے سکتا ہے، مطلب جو اس کا پلان ہے مطلب رزلٹ آپ کو پتا چل جائے گا اگر وہ بہتر ہوئے۔ میرے خیال سے ان کو یہاں پہ کام کرنا چاہیے تھوڑا عرصہ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو اس کو پاکستان ٹیم میں لانا چاہیے۔ اب ادھر ہمیں اپنے بندوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، اگر ہم وائٹ چمڑی گوری چمڑی کوئی دیکھتے رہیں گے نا پھر ہم کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ یار جو اپنے بندے ہوتے ہیں ان کو تو جو لیٹسٹ مشینیں آئی ہیں ان کا استعمال نہیں آتا، چلو بندے دوسروں کو کیا سکھائیں، دوسروں کو کیا سکھائیں۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے ہمارے آدھے پلیئر جو ہے انگریزی سے ڈر کے ان کے حکم مانتے ہیں، اپنے بندے کو 14 چکر لگانے ہوتے ہیں، 2 بھی لگا کے ادھر کوئی سستا رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے، وہ ان سے ہینڈل نہیں ہوتے، مان لے میری بات۔ اچھا آپ کا خیال ہے، آپ کا یہ ماننا ہے کہ کرکٹ بورڈ میں لوگ جس طرح سے لیاز صاحب تو کہیں گے بہت، آپ کا یہ خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ میں لوگ گھومتے پھرتے رہتے یوں کرے، اس کمرے میں چلے گئے ادھر سے پھدکتے، اس کمرے میں چلے گئے ادھر سے پھدکتے، اس کمرے میں چلے گئے کرسی پہ بیٹھ کے اور واپس گھر چلے گئے، کام نہیں ہوتا؟ نہیں کام ہوتا ہے، یہ نہ کہیں پی سی بی ایسے نہیں چل رہا، کام ہوتا ہے نا بھائی سب کی جو گورا ہے نا پروفیشنل، اس کو اپنی جاب کا پتا ہے، وہ ہم اس کو اپنے طرح کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ نہیں نہیں یار آپ صاحب اتنا نہیں، 1-2 پنجابی کی گالیاں سیکھ جاتے ہیں اور ان کو ہمارا کوئی کلچر پسند نہیں ہے۔ دیکھو نہیں ڈیو واٹمور جب جا رہے تھے نا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، تو ڈیو واٹمور بھلا کیا کہتا ہے جی میں 2 سال پورے کر گیا ہوں، یہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو بات ساری ہے، دیکھو میں ایز اے کرکٹر کہوں گا، جب ہمارے ٹرن ایک سیکنڈ ایز کرکٹر فرسٹ دین چیف سلیکٹر، لیٹ می ٹیل یو دس، بات ساری یہ ہے کہ امپورٹنٹ جو چیز یہ ہے کہ جو بھی کوئی فورنر کوچ آیا ہے اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہم اس کلچر کو دیکھیں میک اے ڈسپلن، کیونکہ جو بھی آیا وہ یہی کہتے، اس کا جو پاس میں کوچز آئے ہیں باہر سے ان کا ایک ہی طرف دھیان ہوتا تھا، کپتان کو خوش رکھو، ڈالر بناؤ اور گھر جاؤ، دس از فیکٹ، کیونکہ میں نے بھی فورنر کے ان کی تو جاب ہے نا۔ اچھا نہیں لیکن پھر سیکھنا ہمارے پلے آتھر کا میرا خیال ہے کہ آتھر از ایکسپیرینس انف، he might be able to handle it. Watmore بھی ٹیم کو دیکھو بھائی، ایکسپیرینس تو تھا نا پوری دنیا میں، اس نے جگہ جگہ کوچنگ کی۔ work without passing out that experience. مجھے بہت ایکسپیرینس ہے، میں آپ کے ساتھ وہ ایکسپیرینس نہیں بانٹوں گا تو لعنت ہے اس ایکسپیرینس پہ یار، میں اگر کھڑا نہیں ہوتا، مجھے پاس ایکسپیرینس ہے، مجھے I'm in charge of the Pakistan team، تو اگر میں کنٹرول نہیں کر سکتا، میں آپ اس بچے کے ساتھ چلے جائیں گے پانی پینے کے لیے، اس بچے کے ساتھ کھانا کھانے چلے جائیں گے، آپ وال نہیں رکھیں گے ایک درمیان بٹوین یو اینڈ یور پلیئرز، تو پھر آپ بال نہیں رکھیں گے، وہ جو کرکٹ بورڈ نے میں کہ شاید آپ کہہ رہے ہیں وہ جو انڈر 16 اور 19 میں بال استعمال وال نہیں رکھیں گے اس تک۔ دیکھیں آپ نے واؤ رکھی تھی جب آپ مینیجر تھے پاکستان اے ٹیم کے، وہ جانے دیں یار، خدا کا خوف کرے، کھانوں پہ آپ جاتے ہیں لوگوں کو، لوگ کیا کہتے ہیں، میری بات سنیں، ایک انہوں نے کہا جی کہ کھانے پہ جانا ہے چیپل کے گھر کھانا ہے، اور رات تک انتظار ہی کرتے رہے ہیں، پھر خود ہی لے گئے۔ میں لحاظ سے ایک بات، آسٹریلیا والا قصہ بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں پہ، آسٹریلیا کا جو بین لگا تھا آپ پہ، صحیح ہمیں تو پتہ چلنا چاہیے لوگوں کو، پتہ چل جا کے ڈاکومنٹ پڑھو، انٹرنیٹ پہ دیکھو، کتابیں دیکھو۔ میری بات سن، زندگی میں ایک بات یاد رکھنا، جب آدمی گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے میرے مال اچھے نہیں، اللہ مجھے معاف کرے، میں بہت گناہگار ہوں، مال کی بات نہیں، جب آدمی گزر جاتا ہے آپ اس کے خلاف بیانی یا کسی قسم کی ایسی بات نہ کریں، یہ میری نظر ضمیر گناہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو کون گزر گیا ہے؟
اب تم ویسے ایک وہ قصے کا جو پوچھنا چاہتے جو آگا ہو گیا. اینڈ آئی ٹیل یو واٹ, آئی ایم گریٹفل ٹو دیٹ پرسن کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو آج میں بھی چمچا گیری کر رہا ہوتا, اما دی ٹھیڑی لائی ہوں. میں بتا رہا ہوں 5 کلو مینوی دے دے. I learned my lesson. That's what made me strong. 3 دن 2 راتیں میں سڈنی ہائی پارک میں $5 سے سویا تھا. اینڈ I'm شکر الحمدللہ وہ چیزیں میرے پاس آ گئی کہ that's what made me a man. That's what made me a man. I'm نہیں کہ میں پہلے I was a man, I was a married man, but I'm saying that's what made me a man who can stand up on 2 feet. ساری آپ پہلے بھی اچھے تھے, میں یہ نہیں بات, میں ویسے وہ اچھا چلو چوئی صاحب میری بات سنیں. اچھا الیاس صاحب, چیئرمین صاحب کا آخری دورہ ہوگا یہ؟ دیکھیں جی, میرا جو ذاتی وہ ہے وہ یہ ہے کہ سی کے کیا سچویشن پاکستان ٹیم کی, دین ہی مائٹ ڈیسائیڈ. اچھا یہ جو بالوں والا معاملہ ہے کرکٹ بورڈ کا, مجھے کیا پتا بالوں کا کی گل, میں ادھر سیکٹری ہیں کسی کا نہیں ویسے ہی خبریں تو پڑھ رہے ہوں گے. نہیں, میں خبر میں تو کسی میں نے کچھ آیا. آج کا نوائے وقت پڑھ لیں, آج کا آپ نے لکھی ہے نا, میں نے نہیں پڑھا, میرے گھر نوائے وقت نہیں آتا. نیشن پڑھ لیں. نیشن میں نہیں آتا, ڈان آتا ہے, وہ ایکسپریس جب آپ نیشن میں خود لکھتے تو اس وقت پڑھتے تھے. ہوں نہیں لکھا گا. ہاں نہیں اب نہیں لکھیں گے. اب کیوں نہیں لکھا گا؟ آپ کو ایک نئی جاب مل رہی ہے, کیسے لکھیں گے؟ جب دیکھیں بات یہ ہے, جب جاب ملے گی نا پھر بات کرنا. ہوائی میں جن پر کرنا سر, ہوائی باتیں نہیں کر رہے, آپ کی ملاقاتیں چل رہی ہیں. چودھری محمد صدیق صاحب آخری دورہ ہوگا چیئرمین صاحب کا یہ؟ چیئرمین صاحب ہیں تو چھوڑنے والے تو نہیں ہیں, کیونکہ ان کا کافی پاور ہے جو پاکستانیوں کے پاس ہونی چاہیے. سفارش ادھر بھاگ دوڑ, خدا کا خوف کرے, سینئر لیکن اتنے سفارتکار رہے ہیں, اتنے کامیاب سفارتکار. مجھ سے پوچھتے ہیں جو آپ خود ہی دے دیتے. نہیں آپ نے کہا جی سفارش, مطلب وہ سفارتکار بھی سفارش پہ بن گئے تھے. اتنے بڑے بڑے ملکوں میں رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے. پاکستان میں بڑا کچھ ہو جاتا ہے, چھوڑے اس بات کو, وہ لمبی. آپ مینیجر نہیں بنے پاکستان ٹیم کے, باقی سب کچھ. میں عمران نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی ہوتا, وہ دوستوں کو نہیں نوازتا, اس لیے میں. یہ بھی بات نہیں ہے ویسے. نہیں 100% ہے, 101%. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کوئی بھی دوست ہے. اب ذاکر خان باہر ہوا ہے, کوئی لایا اسے اندر دوبارہ, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اس کی صرف عمران خان وجہ نہیں ہے, دوبارہ آ بھی سکتا ہے. جی عامر ندیر صاحب دیکھیں, میں دعا گو. اور مجھے بتائیے گا کہ اس اگر یہ چودھری صاحب کے بقول چودھری صاحب کے مدثر نظر واپس آئے ہیں پاکستان کے کرکٹ میں, بڑا اچھا فیصلہ, انضمام الحق کو چیف سلیکٹر بنایا گیا, بڑا اچھا فیصلہ, مکی آرتھر کو لایا گیا, آپ کے خیال میں یہ بھی اچھا فیصلہ ہے؟ یہ تمام اچھے فیصلے, اور پھر پاکستان سپر لیگ کا انعقاد ہوا, اس میں بہرحال چیئرمین صاحب کو ٹھیک ہے. تو اگر یہ سب چیزیں اچھی ہوئی ہیں تو پھر چیئرمین کو کیوں جانا چاہیے نا, پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں بورڈ جو ہے سب اچھے کام کرتا ہے نا, کرکٹ میں بھی کوالٹی لانی پڑے گی. میں اس چیز کا قائل ہوں, آپ جس کو مرضی لائیں, بائی کو لائیں, جائن کو لائیں, ہمیں کرکٹ جو ہمارا ڈاؤن ہے 9 to 8 میں نمبر میں, ہم مکی آدر سے کہتے ہیں بھائی ہمیں اتنے پہ لے آؤ. ہم اس کا کہتے ہیں چیئرمین صاحب کو دعا گو, جو پاس میں ہو چکا 2010 میں دعا گو ہوں کہ اللہ ایسے کوئی واقعہ نہ لائے. کوئی میڈیا کی یار فکر نہ کرو, آپ اپنی پرفارم کرتے ہیں, میڈیا خود چپ کر کے بیٹھ جائے گا. ہم یہ کہ وہ نہیں جائے گا, وہ نہیں جائے گا, اس طرح کام کے منہ پہ چپیڑ لگے گی اگر پاکستان. ٹھیک ہے, میں کہا کہ اس وقت عامر میری نظروں میں پاکستان کے جو کرکٹر ہیں اس وقت ماشاءاللہ, میرا نہیں خیال کہ they will do anything silly. بالکل ٹھیک ہے, سب کے سامنے. بہت بہت شکریہ آپ کا الیاس صاحب, چودھری محمد صدیق صاحب, عامر ندیر صاحب. ویورز آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی. دورہ انگلینڈ پاکستان کے لیے اہم بھی ہے, مشکل بھی ہے. کچھ نئے کھلاڑی بھی اس پہ یقیناً پاکستان ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں, اور کچھ پرانے کھلاڑیوں کا بھی امتحان ہے, جس میں مصباح الحق ہیں, جس میں یونس خان ہیں, جس میں اظہر علی ہیں. اظہر 2010 میں پاکستان ٹیم کا حصہ تھے, وہاں پر انہوں نے پرفارم بھی کیا تھا, اور اس وقت چونکہ سلیکشن کمیٹی میں الیاس صاحب شامل تھے, یہ ضرور بولیں گے کہ وہ بہت اچھا کھیلا تھا, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پہ 2010 میں جو ہوا تھا وہ بھی یہ ان کا بھی اس میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور تھا, کیونکہ یہ ٹیم کے ساتھ موجود تھے. یہ بالکل ہوٹل کی لابی میں دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کھلاڑی کب آ رہے ہیں, کب جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں, کب مل رہے ہیں. تو یہ سب پتہ تھا الیاس صاحب, ناشتے کی ٹیبل پہ ساری باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں, ایسی بات نہیں ہے, ویسے نہ کریں. لیکن بہرحال آپ چونکہ انتظامی معاملے میں نہیں تھے, ٹھیک ہے, انتظامی معاملے میں نہیں تھے. پاکستان کی ویمن ٹیم نے بھی جانا ہے, اے ٹیم نے بھی جانا ہے, پاکستان کی ٹیم نے بھی دورہ کرنا ہے. تو اسی دعا کے ساتھ کہ یہ تینوں دورے پاکستان کے نہ صرف اچھی کرکٹ کھیلی جائے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم جب برطانیہ سے واپس آتی ہے, اے ٹیم, ویمنز ٹیم اور پاکستان کرکٹ ٹیم, تو کسی بھی قسم کے تنازع سے محفوظ رہتے ہوئے
ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رہتے ہوئے کسی بھی قسم کی تنازع میں الجھے بغیر پاکستان کی کرکٹ ٹیم وطن واپس آئے، تاکہ ایک تو آگے والے جانے والے جو ہیں ان کے لیے راستے کھلیں، پاکستان کی جو ریپیوٹ خراب ہوئی ہے 2010 میں اس میں بہتری آئے، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کی پوری دنیا میں جو ایک اچھی شہرت ہے اس میں اضافہ ہو۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حافظ محمد عمران گیم میٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔